السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک آر چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے طلوع آفتاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آفتاب نبوت کے طلوع سے تھوڑا سا پہلے دنیا کا منظرنامہ کیا تھا، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس کا تصور بھی لرزا دینے اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ ظلمت ہی ظلمت ہے، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ ہر سمت کفر و شرک کی سیاہ چادر تنی تھی۔ ظلم و جبر کے بھیانک طوفان 400 برپا تھے۔ بے رحمی اور درندگی ہر طرف رقصاں تھی۔ بے حیائی کا دیو جوبن پر تھا۔ مرکز توحید خانہ کعبہ کے گرد 360 بتوں نے جگہ بنا لی تھی۔ بات بلکہ بے بات کی بات پر برسوں خون ریزی کا بازار گرم رہتا تھا۔ آفاقی عالم میں بت پرستی کا علم لہرا رہا تھا۔ توحید کا نشان مٹ چکا تھا۔ جہالت شرق و غرب میں پنجے گاڑ چکی تھی۔ خرمن امن پر بجلیاں گر رہی تھیں۔ علم کا نام حرف غلط کی طرح مٹ گیا تھا۔ غیرت کے نام پر معصوم بچیوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دینے کا ظالمانہ رواج قابل فخر گردانا جاتا تھا۔ انسانیت کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا تھا۔ معمولی بات پر خاندان کے خاندان اور نسلوں کی نسلیں نیست و نابود کر دی جاتی۔ خانہ کعبہ کا ننگے طواف کیا جاتا تھا۔ صنف نازک کی عصمتیں سرے بازار پامال ہو جاتی تھیں۔ ماں بہن بیٹی کی عزت چھن چکی تھی۔ عرب کا معاشرہ سر سے لے کر پاؤں تک ظلمتوں میں گھر چکا تھا۔ مظلوموں کے شب و روز آگ اور خون کی وادیوں میں بسر ہو رہے تھے۔ تورات کے نام لیوا اور انجیل کی نسبت رکھنے والے نام نہاد تعلیم یافتگان اپنے مفادات کی زنجیروں میں بری طرح جکڑے ہوئے تھے۔ حق بات کی پردہ پوشی اور چند ٹکوں کے عوض ضمیر فروشی ان کا شیوا بن چکا تھا۔ حرص و ہوس ان کی رگ رگ میں پیوست تھی۔ کچھ اس طرح کا منظر عرب کے باہر دنیا کے باقی خطوں میں بھی اپنا بھیانک چہرہ دکھا رہا تھا۔ دنیا بھر میں انسانیت کی تذلیل کے جا بجا مظاہرے ہو رہے تھے۔ کہیں بھی آسمانی تعلیمات کی روشنی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ چند انسان پوری خلقت پر خدا بن کر اجارہ داری کر رہے تھے۔ غربا پس کر رہ گئے تھے۔ آدھی دنیا پر تسلیس کا پھریرا لہرا رہا تھا۔ دنیا کا بڑا حصہ آگ کے آگے سربسجود تھا۔ کہیں ستاروں کی پرستش ہو رہی تھی، کہیں جنات کو پوجا جا رہا تھا، کہیں خود تراشیدہ مورتیوں کے سامنے جبینیں خم تھیں۔ غرض ہر آتش کدہ اور بت کدہ آباد تھا۔ اگر فقدان تھا تو توحید کا، کمی تھی تو موحدین کی۔ بقول حفیظ جلندری مرحوم، اندھیرا چھا چکا جب ظلم کا دنیائے ہستی پر، ہوا شیطان مسلط ہر بلندی اور پستی پر۔ پہاڑوں پر چڑھا شیطان، زمین پر ایک نظر ڈالی، نظر آئی اسے ہر مملکت ایمان سے خالی۔ بہت ہی خوش ہوا، ناز و تکبر عود کر آیا، ہنسا اور فخر کے گلمے زبان نجس پر لایا کہ میں ہوں، میں ہی میں ہوں بادشاہ اقصی عالم کا۔ میرے قدموں کے نیچے تخت ہے اولاد آدم کا۔ زمین کو چار جانب سے میری ظلمت نے گھیرا ہے، میرے دامن کے نیچے اب اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جب گلشن عالم مکمل طور پر خزاں رسیدہ ہو گیا، اس میں ایک گل بھی کھلا ہوا نہ رہا۔ پتا پتا اور ڈالی ڈالی باد صبا کے ایک جھونکے کو ترسنے لگی۔ شجر اور بوٹے بوٹے پر مردنی چھا گئی۔ صحن عالم کفر و شرک کی آندھیوں سے گرد آلود ہو گیا۔ کرب و ستم کے سیاہ بادل امنڈ کر عالم کو محیط ہو گئے تو خداوند تعالیٰ کے اٹل قانون کے مطابق بطحا کے افق سے آفتاب رشد و ہدایت طلوع ہوا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی کرنوں نے بت پرستی کی تیرگی اور شرک و کفر کی ظلمتوں کے بخیے ادھیڑ دیے۔
اور ستم ظریفی کے تاریکیاں دم توڑنے لگیں۔ وادی فاران سے اٹھنے والے ابر رحمت نے باغ عالم کے مردہ پیڑوں کو کچھ اس ادا سے سیراب کرنا شروع کر دیا کہ اس کی ڈالی ڈالی رشک جناح بن گئی، یعنی حضرت سیدہ آمنہ کی گود میں فخر دو عالم، مقصود کائنات اور سرتاج دو جہاں نے جنم لیا۔ ہوا عرش معلیٰ سے نزول رحمت باری، تو استقبال کو اٹھی حرم کی چار دیواری۔ بصد انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امیں بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ ابتدائی تربیت سیدہ حلیمہ کی حصہ میں آئی۔ 6 سال کی عمر میں والدہ داغ مفارقت دے گئیں۔ 8 سال کی ہوئے تو دادا جان کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد کی رحلت دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہو چکی تھی۔ زندگی کا بڑا حصہ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں گزرا۔ بچپن، لڑکپن، جوانی قابل رشک ہی نہیں، لائق تقلید بھی تھی۔ بابرکت بچپن، معصومانہ ادائیں، دل کو موہ لینے والے انداز و اطوار، پرکشش شکل و صورت، بے داغ جوانی، پاکیزہ شباب، خوش اخلاقی میں اپنی مثال آپ، کمزوروں اور بوڑھوں کی خدمت کے جذبہ سے سرشار، مظلوموں کے ہر ممکن تعاون کے جذبات رگ رگ میں موجزن، سچائی کی وہ شان کہ صادق لقب ٹھہرا، امانت داری کا یہ حال کہ امین کہلائے۔ 40 سال کی عمر میں تاج نبوت سے سرفراز ہو کر اعلان رسالت کرتے ہیں تو پورا مکہ مخالفت پر تن جاتا ہے، مگر کیا مجال ہے کہ پائے استقلال میں ذرا سی لغزش آئے۔ 13 سال تک پوری پامردی سے مکہ مکرمہ میں دشمنان توحید کے سامنے سینہ سپر رہے اور پیغام خداوندی کے فروغ میں شبانہ روز کوشاں رہے۔ پھر حکم خداوندی سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ متعدد معرکوں میں بے سر و سامانی کے باوصف اسلحہ سے لیس دشمنوں سے ٹکراتے رہے۔ اعلان نبوت کے بعد 23 سال میں جو زرعی اور تابناک کارنامے سر انجام دیے، تاریخ اس کی مثال لانے سے بے بس ہے اور صبح معاشر تک عاجز ہی رہے گی۔ 23 سال کوئی زیادہ مدت نہیں، مگر اس مختصر عرصہ میں دنیا میں وہ انقلاب برپا کیا جس کا تصور بھی محال تھا۔ تلاوت قرآن، تزکیہ نفوس اور تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے دلوں پر وہ محنت کی کہ عرب کا ماحول ہی پلٹ گیا۔ عرب کے بدو دنیا بھر کے راہبر ٹھہرے، خود اندھیروں میں ٹھوکریں کھانے والے ہدایت کے دیپ جلانے لگے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے پر جان چھڑکنے کے خوگر بن گئے۔ توحید کے اجالوں نے آن کی آن میں شرک کی شب دی جور کا طلسم توڑ دیا۔ شمع رسالت نے رسومات کا فسوں پاش پاش کر دیا۔ تسلیم کا علم سرنگوں ہو گیا، بے حیائی کی کمر شکستہ ہو گئی، انسانیت کی تذلیل کے زمانے لد گئے، کمزوروں کی بے بسی کے دور بیت گئے، مظلوموں کے پستے رہنے کے دور گزر گئے، زندہ درگور کرنے کی رسمیں زیر خاک دفن ہو گئیں، عورت کو اس کا چھینا ہوا مقام مل گیا، بات بات پر خون ریزی کرنے والے اخوت کے پیکر بن گئے، بت پرستی کے رسیا توحید کے علمبردار بن گئے، جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے والے علم کے چراغ بانٹنے لگے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ بقول مولانا شبیر احمد انصاری، وہ مصلح اعظم، مجسمہ رشد و ہدایت، وہ دنیا کا حقیقی راہبر، ایک عرصہ تک قوم کو ضلالت کے گڑھے سے نکال کر نجات کے کنارے پر لاتا رہا اور گمراہی کی خندق سے ہدایت کی بلندی پر چڑھاتا رہا۔ آخر ہجرت کے 11ویں سال جب وہ اپنا پیغام ساری دنیا کو پہنچا چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیار کردہ نفوس قدسیہ اس قابل ہو گئے کہ دنیا کے ریفارمروں کو سبق دینے لگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معبود حقیقی کے پاس چلے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور مخلص ساتھیوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا
رشد و ہدایت کا علم لے کر اٹھے اور ساری دنیا پر چھا گئے۔ توحید کی حکومت کا پرچم کیسر و کسریٰ کے ایوانوں پر اڑنے لگا۔ کارتھج کے کھنڈروں، ایشیا کے میدانوں، یورپ کے پہاڑوں، سندھ کے ساحلوں، افریقہ کے ریگستانوں، ہمالیہ کے دشت و جبل میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ بحر ظلمات کی لہریں مست ہو گئیں۔ آواز فتح سے دیوار چین ہلنے لگی۔ بحر اوقیانوس کی روانی منجمد ہو گئی اور ان کی حیرت انگیز کوششوں، جہاد فی سبیل اللہ کے تعجب خیز کامرانیوں سے خدا کے نام کی منادی جنگل، دریا، پہاڑ، ویرانہ آبادی، غاروں اور بلند چوٹیوں میں پہنچ گئی۔ بت خانوں سے صدائے توحید آنے لگی، گرجاؤں سے حق کی آواز بلند ہوئی، آتش کدوں میں خدا کے کلام کی روشنی ہونے لگی۔ چند بادیہ نشین اور مٹھی بھر انسان اٹھے اور روم و فارس کے دفتر الٹ کر رکھ دیے، اور جو قوت بھی ان سے ٹکرائی پاش پاش ہو کر رہ گئی۔ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب، دشت و چمن سحر سحر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔